السلام علیکم ویورز، دینی معلوماتی سوالات میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں لائی ہوں آپ کی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے انوکھے اور دلچسپ سوالات، تو آئیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سوال: کس نبی کو 7 لاکھ زبانوں کا علم تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانوں کا علم تھا۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ پاک کے ہاں کیا لقب تھا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ پاک کے ہاں کلیم اللہ کا لقب تھا۔ سوال: کون سی حرام چیز پینا بالکل جائز ہے؟ جواب: غصہ حرام ہے، پینا بالکل جائز ہے۔ سوال: وہ کون سے نبی ہیں جن کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے؟ جواب: حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ سوال: جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ جواب: جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی۔ سوال: عقیدہ کی مثال کس جیسی ہے؟ جواب: عقیدہ کی مثال بیج جیسی ہے۔ سوال: اے میرے رب، ان لوگوں کو ہدایت دے، یہ مجھے جانتے اور پہچانتے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا سے کون سا واقعہ ذہن میں آتا ہے؟ جواب: اے میرے رب، ان لوگوں کو ہدایت دے، یہ مجھے جانتے اور پہچانتے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا سے سفر طائف کا واقعہ ذہن میں آتا ہے۔ سوال: قرآن پاک کی سورۃ انعام کا کیا مطلب ہے؟ جواب: قرآن پاک کی سورۃ انعام کا مطلب جانور، مویشی ہے۔ سوال: روزے میں 3 چیزوں سے روکا جاتا ہے، کھانے سے، پینے سے اور تیسری چیز کون سی ہے؟ جواب: روزے میں 3 چیزوں سے روکا جاتا ہے، کھانے سے، پینے سے اور جماع سے۔ سوال: خدا تعالیٰ کے سوا اور کون سی چیز قدیم ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات کے علاوہ کوئی چیز قدیم نہیں۔ سوال: سن ہجری کا آغاز کس نے کیا؟ جواب: سن ہجری کا آغاز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کس علاقے میں دوبارہ آباد ہوئی؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کی قوم دجلہ و فرات میں دوبارہ آباد ہوئی۔ سوال: کیا اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی جن کو نبی بنا کر بھیجا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی جن کو نبی بنا کر نہیں بھیجا۔ سوال: وہ کون سی آیت ہے جو سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے علاوہ کسی پر نہیں اتری؟ جواب: وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ سوال: ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھانا رکھا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کھانے سے انکار فرما دیا، کیوں؟ حالانکہ عام طور پر ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کھانے کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ یہ کھانا بتوں کے چڑھاوے کا ہے۔
سوال: حضرت داؤد علیہ السلام بنا اوزار کے ہاتھوں کی مدد سے ایک ذرہ کتنے دن میں تیار کر لیتے تھے؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام بنا اوزار کے ہاتھوں کی مدد سے ایک ذرہ ایک دن میں تیار کر لیتے تھے۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو کیا کہلوانا پسند کرتے تھے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو مسکین کہلوانا پسند کرتے تھے۔ سوال: قیامت کے دن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کتنی مرتبہ پیش کیا جائے گا؟ جواب: قیامت کے دن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے 3 مرتبہ پیش کیا جائے گا۔ سوال: حضرت شیث علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ کا نام بتائیں۔ جواب: اہلیہ کا نام ضرورہ تھا۔ سوال: مالداروں میں سب سے پہلے امت محمدیہ میں کون جنت میں داخل ہوگا؟ جواب: آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مالداروں میں سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ عنہ جنت میں داخل ہوں گے۔ سوال: بتوں اور پتھروں کی پوجا کس قوم سے شروع ہوئی؟ جواب: قوم عاد سے۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام کس ملک میں پیدا ہوئے؟ جواب: عراق میں۔ سوال: قرآن مجید میں ام الخبائث کا نام کس چیز کو دیا گیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں ام الخبائث کا نام شراب کو دیا گیا ہے۔ سوال: صحابی ہونے کی کیا شرائط ہیں؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور ایمان ہی کی حالت میں ان کا خاتمہ ہوا ہو۔ سوال: کس صورت میں اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے؟ جواب: سورہ رحمان میں اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ سوال: وہ کون شخص ہے جسے قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جو 14ویں رات کے چاند کے مشابہ ہوگا؟ جواب: حافظ قرآن کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جو 14ویں رات کے چاند کے مشابہ ہوگا۔ سوال: انسانوں کا وہ طبقہ جو خدا کو تسلیم نہیں کرتا کیا کہلاتا ہے؟ جواب: وہ شخص جو نہ تو خدا کا قائل ہو اور نہ اس کی صفات کا قائل ہو تو وہ لوگ ملحد کہلاتے ہیں۔ ملحد کے معنی لا دین کے ہیں۔ سوال: جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے وہ کہاں رہیں گے؟ جواب: جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے وہ مقام اعراف میں رہیں گے۔ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے۔ سوال: قرآن پاک کی صورت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کا بیان ہے؟ جواب: قرآن پاک کی سورہ انفال میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کا بیان ہے۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش غلاموں کے لیے رحمت کا پیش خیمہ ہوئی کیسے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش غلاموں کے لیے رحمت کا پیش خیمہ ہوئی۔ صوبیہ لونڈی کو آزاد کا پروانہ مل گیا۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس چچیرے بھائی کو حاکم بصرہ مقرر کیا گیا تھا؟
जवाब, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु को हाकिम बसरा मुकर्रर किया गया था। सवाल, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ननियाली कबीले का नाम बताएं। जवाब, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ननियाली कबीले का नाम बनु ज़हरा है। सवाल, किस काफिर बादशाह को लंगड़े मच्छर ने हलाक किया था? जवाब, काफिर बादशाह नमरूद को लंगड़े मच्छर ने हलाक किया था। सवाल, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में कितने साल क़याम पजीर रहे? जवाब, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में 53 साल क़याम पजीर रहे। सवाल, कुरान मजीद की किस मंजिल में सबसे ज़्यादा रुकू और आयात हैं? जवाब, कुरान मजीद की 7वीं मंजिल में सबसे ज़्यादा रुकू और आयात हैं। सवाल, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बाप की मोहब्बत की वजह से आपको कुएं में फेंक देने का मशवरा किसने दिया था? जवाब, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बाप की मोहब्बत की वजह से आपको कुएं में फेंक देने का मशवरा यहूदा ने दिया था। सवाल, गारे हिरा को अब क्या कहते हैं? जवाब, गारे हिरा को अब जबल नूर कहते हैं। सवाल, किस काफिर जादूगर की परवरिश हज़रत जिब्राइल ने की? जवाब, मूसा सामरी जादूगर की परवरिश हज़रत जिब्राइल ने की थी। सवाल, इस्लाम से पहले किस महीने में लड़ाई झगड़े को ममनू समझा जाता था? जवाब, इस्लाम में सबसे पहले मुहर्रम के महीने में लड़ाई झगड़े को ममनू समझा जाता था। सवाल, अल्लाह ताला ने दुनिया में कितनी इक़साम की मखलूक पैदा की है? जवाब, अल्लाह ताला ने दुनिया में 18,000 इक़साम की मखलूक पैदा की है। सवाल, दुनिया में सबसे पहले बुढ़ापा किसको आया था? जवाब, दुनिया में सबसे पहले बुढ़ापा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आया था। सवाल, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त कौन सा दरिया खुश्क हो गया था? जवाब, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त दरिया सारा खुश्क हो गया था। सवाल, क्या जिन्नात में भी शादी और निकाह होता है? जवाब, जी हाँ, जिन्नात में भी शादी और निकाह होता है। सवाल, यहूदी रिवायत के मुताबिक ज़ुल्कुफ़ल किस पैगंबर का लक़ब था? जवाब, यहूदी रिवायत के मुताबिक ज़ुल्कुफ़ल हज़रत हज़केल अलैहिस्सलाम का लक़ब था। सवाल, कुल कितने ग़ज़वात लड़े गए? जवाब, कुल 27 ग़ज़वात लड़े गए। सवाल, जिस्म की ज़कात किसे कहते हैं? जवाब, जिस्म की ज़कात रोज़े को कहते हैं। सवाल, किस नबी ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताबूत को दरियाए नील से निकलवाया? जवाब, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताबूत को दरियाए नील से 400 साल बाद निकलवाया। सवाल, ग़ज़वा खंदक के मौके पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी को अहले बैत का लक़ब अता फरमाया? जवाब, खंदक खोदने के दौरान महाजिरीन और अंसार आपस में लड़ने लगे। महाजिरीन कहते थे सलमान हमारे साथ है और अंसार कहते थे सलमान हमारे साथ है।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلمان رضی اللہ عنہ ہم میں سے یعنی اہل بیت میں سے ہیں۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ سوال، خندق کا نقشہ کس نے تیار کیا تھا؟ جواب، حضرت کثیر بن عبداللہ مزنی اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندق کا نقشہ تیار فرمایا اور 10 افراد کو 40 ہاتھ خندق کھودنے کی ذمہ داری دی۔ سوال، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے بڑا معجزہ کون سا دیا گیا؟ جواب، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم دیا گیا۔ سوال، سب سے پہلے شاعر جو مشرف با اسلام ہوئے ان کا نام کیا ہے؟ جواب، سب سے پہلے شاعر جو مشرف با اسلام ہوئے ان کا نام طفیل بن عمر دوسی ہے۔ سوال، سب سے زیادہ غنی شخص کون ہے؟ جواب، حافظ قرآن سب سے زیادہ غنی شخص ہے۔ سوال، حدیث شریف کے مطابق جس نے کون سا رکن اسلام چھوڑا تو کفر میں گیا؟ جواب، حدیث شریف کے مطابق جس نے نماز کو چھوڑا اس نے اسلام چھوڑا تو کفر میں گیا۔ سوال، دنیا کا سب سے بڑا قبرستان کس ملک میں ہے؟ جواب، دنیا کا سب سے بڑا قبرستان عراق میں ہے۔ سوال، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور باطل مٹنے والی چیز ہے، یہ الفاظ قرآن پاک کی کس صورت میں ہے؟ جواب، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور باطل مٹنے والی چیز ہے، یہ الفاظ قرآن پاک کی سورۃ فتح میں ہے۔ سوال، کس خلیفہ کی وفات پر مسلمان سے زیادہ غیر مسلم روئے؟ جواب، عمر بن عبدالعزیز کی وفات پر مسلمان سے زیادہ غیر مسلم روئے۔ سوال، کس صحابی کے جنازہ میں فرشتے بھی شریک ہوئے تھے؟ جواب، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے جنازے میں فرشتے بھی شریک ہوئے تھے۔ سوال، بنی اسرائیل بخت نصر کی قید میں کب تک رہے؟ جواب، بنی اسرائیل بخت نصر کی قید میں 70 سال تک رہے۔ سوال، جنت اور جہنم میں سب سے پہلے کون پیدا ہوا تھا؟ جواب، جنت اور جہنم میں سب سے پہلے جنت کو پیدا کیا تھا۔ سوال، بنی اسرائیل کو فرعون سے کس دن نجات ملی تھی؟ جواب، بنی اسرائیل کو فرعون سے جمعے کے دن نجات ملی تھی۔ سوال، قرآن مجید کی مکی یا مدنی صورتوں میں سے کون سی صورتیں زیادہ لمبی ہیں؟ جواب، قرآن مجید کی مکی یا مدنی صورتوں میں سے مدنی صورتیں زیادہ لمبی ہیں۔ سوال، جنت میں جانے سے پہلے ہر جنتی کی جسامت کس نبی کے جیسی بنا دی جائے گی؟ جواب، جنت میں جانے سے پہلے ہر جنتی کی جسامت حضرت آدم علیہ السلام کی جیسی بنا دی جائے گی۔ سوال، چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا واقعہ کب پیش آیا؟ جواب، چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا واقعہ 5 نبوی کو پیش آیا۔ سوال، کس شخص کے لیے اللہ ہر مومن مرد اور عورت کے بدلے ایک نیکی لکھ دیتا ہے؟ جواب، اللہ ہر مومن مرد اور عورت کے بدلے ایک نیکی لکھ دیتا ہے جو ہر مومن مرد عورت کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہو۔
سوال، طالوت کو کس مقام پر بادشاہ چنا گیا؟ جواب، طالوت کو خلجان کے مقام پر بادشاہ چنا گیا۔ سوال، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرات میں 10واں نمبر کس کا ہے؟ جواب، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرات میں 10واں نمبر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا بنت حی کا ہے۔ سوال، وہ کون سی چیز ہے جسے توڑ کر ہر بندہ خوش ہو جاتا ہے؟ جواب، ریکارڈ ہے جسے توڑ کر ہر بندہ خوش ہو جاتا ہے۔ سوال، قرآن پاک کی سورۃ الکوثر کس وقت نازل ہوئی؟ جواب، قرآن پاک کی سورۃ الکوثر اس وقت نازل ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہو رہا تھا۔ سوال، قرآن پاک کو قبر کے نزدیک پڑھنا کس امام کے نزدیک منع ہے؟ جواب، قرآن پاک کو قبر کے نزدیک پڑھنا امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک منع ہے۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آخری نماز پڑھائی اس میں کون سی سورت تلاوت فرمائی؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آخری نماز پڑھائی اس میں سورۃ المرسلات کی تلاوت فرمائی۔ سوال، دنیا کی چیزوں میں انسان کے لیے سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ جواب، دنیا کی چیزوں میں انسان کے لیے سب سے اچھی نیک بیوی ہے۔ سوال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کون سے چچا ہیں جو غزوہ بدر میں قیدی ہو گئے؟ جواب، حضرت عباس بن عبد المطلب۔ سوال، اللہ تعالیٰ کس رات کو غروب آفتاب کے وقت سے پہلے ہی آسمان پر تجلی فرماتا ہے کوئی استغفار کرنے والا میں اس کی مغفرت کر دوں، کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق دے دوں؟ جواب، وہ رات شب قدر کی رات ہے۔ سوال، جہاں مسجد اقصی ہے وہاں پہلے کیا تھا؟ جواب، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعمیر کردہ ہیکل واقع تھا۔ سوال، عیدین کے ایک موقع پر عصا مبارک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے گاڑ دیا جاتا تھا، بتائیں وہ عصا کس نے ہدیہ کیا تھا؟ جواب، عیدین کے موقع پر عصا مبارک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے گاڑ دیا جاتا تھا، وہ عصا مبارک شاہ حبش نجاشی نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو دیا تھا۔ سوال، قرآن مجید میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کس سورت میں سب سے زیادہ بار آیا ہے؟ جواب، قرآن مجید کی سورۃ البقرہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر زیادہ بار آیا ہے۔ سوال، کون سا جانور اللہ پاک کی راہ میں 2 بار قربان ہوا؟ جواب، مینڈا وہ جانور ہے جو اللہ پاک کی راہ میں 2 بار قربان ہوا۔ سوال، وہ کون سا انسان تھا جو مر گیا اور جاندار جانور کے ذریعے اس کو زندہ کیا گیا؟ جواب، وہ گائے ہے جس کا ذکر پارہ نمبر 1 میں ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص کا قتل ہو گیا تھا، قاتل کا علم نہ ہونے پر لوگوں کو پریشانی ہوئی تو اللہ نے ان سے کہا کہ گائے ذبح کرو اور اس کے ایک حصے کو اس مقتول سے چھوا دو، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا تو وہ شخص زندہ ہو گیا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتلا دیا۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کس بادشاہ کی قید میں رہے؟ جواب، عزیز مصر کی قید میں۔
سوال، نبوت کا دعویٰ کرنے والی عورت کا نام بتائیے۔ جواب، سجا۔ سوال، کس ملک میں پیدا ہونے والا بچے کی عمر 9 ماہ ہوتی ہے؟ جواب، جاپان میں پیدا ہونے والے بچے کی عمر 9 ماہ ہوتی ہے۔ سوال، ابو لہب کا انتقال کس بیماری میں ہوا تھا؟ جواب، ابو لہب کا انتقال چیچک کی بیماری میں ہوا تھا۔ سوال، قرآن مجید میں کس شہر کا ذکر کیا گیا ہے؟ جواب، قرآن مجید میں مکہ شہر کا ذکر کیا گیا ہے۔ سوال، خانہ کعبہ کو اور کن ناموں سے یاد کیا جاتا ہے؟ جواب، خانہ کعبہ کو کعبۃ اللہ، بیت اللہ اور بیت الحرام کے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ سوال، پہلے 4 خلفائے اسلام کو کس لقب سے یاد کیا جاتا ہے؟ جواب، پہلے 4 خلفائے اسلام کو خلفائے راشدین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ سوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند گرہن کے وقت نماز پڑھی اور کہاں پڑھی؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند گرہن کے وقت مسجد میں چلے جاتے اور لمبی لمبی 2 رکعت پڑھتے۔ سوال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے کون سی نماز پڑھی؟ جواب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے ظہر کی نماز پڑھی۔ سوال، منگل اور جمعے کے دن کپڑے دھونے سے کون سی مصیبت آتی ہے؟ جواب، اکثر لوگوں میں یہ خیال عام پایا جاتا ہے کہ منگل اور جمعے کے دن کپڑے نہیں دھونے چاہیے کیونکہ اس سے گھر میں بے برکتی اور بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، جبکہ قرآن و حدیث سے ان باتوں کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ یہ من گھڑت باتیں ہیں جو نسل در نسل انسانوں میں منتقل ہوتی چلی آئی ہیں اور یہاں تک کہ زبان زد عام ہو گئیں۔ اسلام میں کسی بھی دن کپڑے دھونے کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ سوال، اللہ کے کس نبی نے پتھر کو مکہ مارا تھا؟ جواب، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کو مکہ مارا تھا جب پتھر ان کے کپڑے لے کر بھاگ گیا تھا۔ سوال، لفظ اسماعیل کے معنی کیا ہیں؟ جواب، لفظ اسماعیل کے معنی اللہ کا سننا ہے۔ سوال، قرآن مجید کی کتنی صورتوں میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا ہے؟ جواب، قرآن مجید کی 4 صورتوں میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا ہے۔ سوال، جب موت آتی ہے تو 5 چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جواب، 1 طبیب بے وقوف بن جاتا ہے۔ 2 دوا نفع پہنچانے میں اپنا اثر کھو دیتی ہے۔ 3 روغن بادام خشکی پیدا کر دیتا ہے۔ 4 حرر سے قبض ہو جاتی ہے۔ 5 شفا کے سارے اسباب موت کے سبب بن جاتے ہیں۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک کس نبی سے ملتا جلتا تھا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مشابہ تھا۔ سوال، حدیث کے مطابق انسان کتنے سال کا ہو جائے تو اسے بیماریوں سے محفوظ کر لیا جاتا ہے؟ جواب، ان کافروں کی تعداد 11 تھی جن کے نام یہ ہیں: ابو جہل، حکم بن العاص، عقبہ بن ابی معیط، نضر بن حارث، امیہ بن اطلع، زمہ بن مسعود، تیمہ، ابو لہب، ابی بن خلف، نبیہ، منبع۔ یہ آخری دونوں حجاج کے بیٹے تھے۔
سوال: اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کی منت ماننی کیسا عمل ہے؟ جواب: اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کی منت ماننی حرام عمل ہے۔ سوال: حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ پاک نے کتنی عمر میں زندہ اپنے پاس اٹھا لیا تھا؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ پاک نے 82 سال کی عمر میں زندہ اپنے پاس اٹھا لیا تھا۔ سوال: کلیم اللہ کا کیا لقب ہے؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ تھا کیونکہ اللہ پاک نے آپ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا۔ سوال: موسیٰ کے معنی کیا ہے؟ جواب: موسیٰ کا مطلب ہے پانی سے نکلا ہوا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیوز پسند آئی ہوں گی، تو میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔